کرم کرم کے تجھے سب کریم کہتے ہیں اور الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں۔ بسم یا رحیم رب العالمین۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یا رحیم، the merciful۔ خدا کے نام سے آغاز جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ تمام تعریف، حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے ہے کہ جو رحیم ہے، اور ایسا رحیم کہ اس سے بڑا کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہی جو الفا بھی ہے اور اومیگا بھی، وہی جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، وہی جو حی بھی ہے اور قیوم بھی، وہی جو عیاں بھی ہے اور نہاں بھی، وہی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ذات جس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ کہ وہ بڑا ظالم ہے۔ عزیزو، ہمارے ذہن میں ظلم کیا چیز ہے؟ یا جو لوگ کہتے ہیں ظالم ہے خدا، تو کیا انہوں نے خدا کے احکام پر عمل کیا؟ پھر خدا کیسے ان پر ظلم کر سکتا ہے؟ خدا تو انسان سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے انسان ہی کی خاطر پوری کائنات کو خلق کیا، ہر شے انسان کی خاطر خلق کی، اور پھر انسان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اب ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا ظالم ہے، یا تو وہ ایمان میں کمزور ہیں، جو سمجھ ہی نہیں پائے خود کو نہ خدا کو، تو ان کے یہاں کے الفاظ تو ہو سکتے ہیں کہ ہاں خدا ظالم ہے، لیکن اعوذ باللہ خدا ظالم نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا کہ ظلم کہتے کسے ہیں؟ عزیز، ظلم وہ شے ہے یا وہ لفظ ہے جو کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، جس کا جو مقام ہے وہ مقام کو نہ دینا کا نام ہے ظلم۔ مثلا آپ نے غور کیا ہوگا کہ اکثر لوگ کیپ ہے، ٹوپی ہے، یا چادر ہے، دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے جسے کہتے ہیں، یہ سر پر پہنے جاتے ہیں، سر پر اوڑھے جاتے ہیں۔ تو کوئی اگر اس سے اگر پیر ڈھاکے، پیر پہ پہنے تو یہ ظلم کرے گا۔ اسی طرح کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جی میں تو ساکس ہے، موزہ ہے، جراب ہے، یا سینڈل ہے، چپل ہے، جوتا ہے، وہ میں سر پہ رکھوں گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا عقل میں کمی ہے؟ پاگل ہے وہ؟ یہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک عاقل آدمی ایسا نہیں کر سکتا، ایک جاہل بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر ظلم کس چیز کو کہیں گے؟ کہ جو جس کا مقام اس مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام پہ رکھ دے، یہ ظلم ہے۔ مثلا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ انٹرویو کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلائے جاتے ہیں، لیکن جو ان کا خاص الخاص ہوتا ہے، جس کی کوئی پرچی آئی ہوتی ہے، یا جس کی کوئی سفارش تگڑی ہوتی ہے، یا جس نے زیادہ رشوت دیا ہوتا ہے، اس کو وہ عہدہ مل جاتا ہے۔ تو اب جو نااہل ہیں وہ تو عیش کرتے ہیں، اور بیچارے جو قابل ہیں، اہلیت کے حامل ہیں، وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہوا ان کے ساتھ کہ جو ایک نااہل کا اگر سیٹ پر آ جانے سے جتنا نقصان ہوتا ہے، اس کا تصور وہی لگا سکتا ہے جو اہل والا ہوگا۔ اہل کے آ جانے سے بہت سارے خرافات، بہت ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری نئی چیزیں پیدا ہوں گی، ترقی کے مراحل طے ہوں گے، تنزلی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تنزلی اسی وقت آتی ہے جب لوگ اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق، اس حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور خدا کبھی ایسا نہیں چاہتا۔ خدا جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ رحم کیا جائے، کیونکہ وہ خود رحیم ہے۔ ہم پھر غور کرتے ہیں خود عزیزو کہ ہم نے سرمایہ کلام میں جو قرآن شریف کی آیت تلاوت کی تھی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ پہلا پارہ ہے، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 37۔
فا کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے معنی ہے پس یا پھر. پس پھر آدم یعنی فتلقى آدم من ربہ کلمات، پس پھر اس کے بعد آدم نے اپنے پالنے والے سے کچھ کلمات سیکھے. اب کلمات کیا تھے یہ خدا جانتا ہے یا پھر آدم جانتے ہوں گے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی. میں جو ترجمہ کیا یہ فتح محمد جالندھر صاحب کے ترجمے سے ہے. عزیزم، ظلم کے بارے میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے آپ سے، وہ اصل میں ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی منفی سوچ ہے کہ ہاں خدا بڑا ظالم ہے اور وہ ظلم کرتا ہے. دراصل اس کا ہم جب مثبت انداز میں دیکھیں گے، مثبت چیز پر غور کریں گے، پوزیٹیو اسٹیٹمنٹ پر جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ رحیم ہے. اب فرض کریں یہاں بھی کہ اگر وہ رحیم نہ ہو اور ہر ایک کو اس معیار پر دیکھنا چاہے جس معیار پر خود وہ رب العالمین ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں اور اس پر آپ غور فرمائیں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہیں بہت بہترین مثال پیش کی کہ فرض کریں کہ ایک ایسے استاد کی خدمت، ایک ایسے استاد خدمت پیش کی جو ایم اے یا پی ایچ ڈی تھے، اور پھر وہ کلاس بھی 5 کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے، 5ویں جماعت کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، اور وہ سب سے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مقالہ لکھے وہ ایم اے یا پی ایچ ڈی کے لیول کا لکھے. وہ جو مقالہ لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 5ویں کلاس کے بچے کو مقالہ ایم اے یا پی ایچ ڈی کے لیول کا ہو، تو آپ یقین سے جانیں کہ کیا وہ سارے بچے پاس ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معیار 5ویں کلاس کا ہے، اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیول کا کس طرح وہ مقالہ لکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پاس تو نہیں ہوں گے، سب کے ساتھ فیل ہو جائیں گے اور سزا الگ ملے گی ان کو. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو خود درجے کمال پر ہو، جس چیز کا تقاضا کرے وہ ظلم ہے. اب یہاں استاد وہ ظلم کر رہا بچوں کے ساتھ. اب سمجھ میں تو آ گئی ہو کہ ہاں ظلم کسے کہتے ہیں. کہ ہم عام طور پر بہت سارے لفظ سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ظلم کرتا ہے اور وہ ستایا جاتا ہے، یا یہ سمجھنا کہ مارا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، یا ستانا ظلم کرنا کے برابر ہے. لیکن یہ ظلم نہیں ہے. تو پھر ظلم کس کو کہیں گے؟ شریعت کی اصطلاح میں ظلم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام پر دے دینا، یہ ہے ظلم. جیسا ہم نے آپ کی خدمت میں ٹوپی اور دوپٹہ اور رومال کی مثال دی اور ساکس کی مثال دی کہ سر کی چیز پیر میں نہیں رکھی جاتی اور نہ پیر کی چیز سر میں رکھی جاتی، یہ ظلم ہو جائے گا. اسی طرح عزیزو، آج ہم جو آپ کی خدمت میں آج ہمارا حقیقی عرفان کے عنوان سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا عنوان ہے، موضوع سخن ہے، یا رحیمو. یا رحیمو دا مرسیفل، یعنی وہ اس رحیم کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا رحیم ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. قرآن شریف جو 114 سورت پر مشتمل ہے، سورہ توبہ میں نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن، باقی تمام 113 سورتوں میں موجود ہے. قاریہ یا قاری صاحبان اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور تحریر بھی ہے قرآن میں، لیکن اس کو آیت میں شمار نہیں کرتے، گنتی نہیں کرتے کہ ہاں 113 آیت ہے یہ، بلکہ اس کو قرآن سے آیت سے ہٹا کر لگتے ہیں، خارج کر دیا انہوں نے. تو اس طرح صرف پھر بسم اللہ کتنی دفعہ ہے؟ وہ ایک دفعہ ہے صرف، وہ ہے جی 19واں پارہ ہے اور سورہ نمبر 27واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے، تو اس وقت انہوں نے یہ خط میں لکھا تھا. بس اس کو کہتے ہیں یہ ایک دفعہ قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو باقی 113 دفعہ اس کا ہمیں بھی پتہ نہیں چل سکا کہ کیوں استعمال نہیں کرتے، تحریر میں ضرور ہے. ایک اور چیز کہ پورے قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو اگر بسم اللہ کا پورا شمار کریں گے تو 208 مقام پر ہے، لیکن 113 دفعہ کا ہم نکال دیتے ہیں تو یہ کل 95 مقام پر ہے. اور کتاب مقدس میں، یعنی جسے ہم توریت، زبور، انجیل اور صحائف انبیاء وغیرہ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کتاب میں، کتاب مقدس میں 263 مقام پر ہے. عزیزم، رحیم، رحم اس کا روٹ ہے، اور رحم کہتے ہیں کہ اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں ہمیں. ایک تو وہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت ہم کسی پر رحم کرتے ہیں، وہ نیکی
نیک یا سلوک کے لیے نیکی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اچھا سلوک ہوتا ہے، رحم دل ہے وغیرہ۔ عزیزو، یہ دوسرے نمبر پر ہے مہربانی کرنا یا شفقت کرنا سے پیش آنا۔ بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی رحم کے گردان میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو رحم کے معنی لیا گیا ہے وہ مادر شکم میں وہ مقام جہاں جنین یعنی بچہ جس مقام پر قرار پاتا ہے، اسے فارسی زبان میں رحم گاہ کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ برصغیر یعنی ہم جس ایشیا میں رہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں برصغیر کے جو علاقہ کہلاتا ہے، پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کی گرد و نواح میں جو لوگ آباد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے یہاں کیا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی شادی بیاہ کے موقع پر بالخصوص وہ رات جس کو رت جگہ کہا جاتا ہے، شادی سے ایک دن قبل یا لڑکی کی رخصتی سے قبل وہ منائی جاتی ہے۔ دونوں جگہ وہ میدا یا آٹے پہ میں شکر یا چینی وغیرہ ڈال کر کے اور اس میں کیلا ہے اور دوسری چیز سے خمیر بناتے اس کا گلگلہ تیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اپنے علاقے کے جو بھی باسمتی چاول یا خوشبودار چاول ہوتی ہے اس کو دیسی گھی اور چینی ملا کر پیش کرتے، اس کو بھی رحم کہتے، اس چاول کو رحم کہتے جو پسے ہوئے چاول ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب گلگلے دیے جاتے ہیں تو کہتے اس کو کھانا صحیح ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دے کہنے نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں بغیر رحم کا گلگلہ کیوں کھانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ سدو نام کا کوئی شخص گزرا ہے جو ناپاکی کی حالت میں تھا، اس کا گلا کاٹ دیا گیا تھا، جسے گلا کٹا بھی شاید کہتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کی ایک قسم کی پوجا کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں یا ان کے ہاں جو بھی نام دیا جاتا ہو، نظر نیاز وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گلگلہ جو دیے جاتے ہیں وہ مخصوص انداز میں تیار کی جاتی ہے، اور مخصوص انداز ہوتا ہے ان کا نظر نیاز دینے کا، اسی کا نام دیتے ہیں، اور مخصوص لوگوں کو جب کھلا دی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ واللہ علم بالصواب، ہمیں اس کا صحیح علم نہیں، جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیکن پرہیز کرنے کے لیے کہا بزرگوں نے۔ چھٹی چیز ہے یہ کہ سب سے بہترین رحم و کرم کرنے والی ذات وہ ہے خدائے رب العزت، وہ رب العالمین جو پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا۔ عزیزو، ہم چلتے ہیں پرانا عہد نامہ، اور اس میں سے ہم چند آیت آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ خروج ہے کہ کتاب ہے توریت شریف سے لی گئی ہے، دوسری کتاب خروج، اس کے 34ویں باب کی 6 آیت ہے۔ اور خدا اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ یعنی خدا کو کتنا اچھا انداز میں پیش کیا گیا کہ خدا کبھی بھی غضب یا قہر نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ہمیشہ رحم ہی کرتا رہتا ہے، وہ رحیم ہے۔ اسی طرح آخری کتاب جو توریت شریف کی وہ استثناء کے ہم جب چوتھے باب کی 31ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ عزیز، سوچنے کا مقام ہے کہ خدا خود قسم کھاتا ہے، اور ایسی قسم کھاتا ہے بلکہ وہ ہلاک ہونے بھی نہیں دیتا کسی اپنے بندے کو، اس لیے کہ انسان خدا کا سب سے قیمتی، پوری کائنات میں کوئی شے ہے قیمتی تو خدا کی نگاہ وہ انسان ہے، اور خدا اسی لیے انسان پر ہمیشہ رحم کرتا رہا، اس کے تمام خطاؤں گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود بھی۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا سموئیل 22 باب کی 26ویں آیت ہے، رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل انسان کے ساتھ کامل ہوگا۔ عزیزو، انسان کامل کیسے ہو سکتا ہے اور رحم دل کے ساتھ رحیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، دیکھیں آپ کے ساتھ جو احسان کرتا آپ بھی اس کے ساتھ احسان کرتے، لیکن کامل ایک ہی انسان ہوا ہے، ہر انسان کامل نہیں ہو سکتا، اور کامل ایک ہی ہستی بنی ہے۔ اس کا تذکرہ ہم تھوڑے سے آگے چل کر جب ہم نئے عہد نامے میں جائیں گے پھر ہم آپ کے تھوڑی تفصیل بتائیں گے کامل انسان کون تھا۔ پھر عزیز ہم چلتے ہیں زبور کی جانب، 86ویں باب کی 15ویں آیت ہے، لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ جناب داؤد بھی اسی انداز میں خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ انتہائی رحیم ہے اور غضب کبھی نہیں ڈھاتا۔ انسان کتنی خطا کر لے، کتنی ہی گناہ کر لے، کتنی ہی اس کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوں، لیکن جس وقت وہ توبہ کر لیتا اللہ کے حضور، اس خدائے وحدہ لا شریک حضور آ جاتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا، معافی مانگ لیتا ہے، تو خدا اس کے گناہوں خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔
عزیز ہم چلتے ہیں اسی طرح زبور شریف کی 78 باب کی ہم 38ویں نمبر کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بار بار اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا۔ کتنی قیمتی بات کہ ہم انسان ہو کر معمولی بات پر تو ناراض ہو جاتے ہیں، معمولی بات پر قتل بھی کر دیتے ہیں، لیکن افسوس کب ہوتا ہے؟ جب بالکل آخر ہوتا ہے۔ بعض کو تو افسوس بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اتنے کیا کہیں سخت دل ہو جاتے ہیں، اتنے شقیل قلب ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کا قتل کرنا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو تمام خطاؤں کو معاف کر دے، بدکاری کے باوجود بھی خدا معاف کرتا ہے، تو ہم انسان کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ خدا یہی سکھاتا ہے کہ معاف کر دو، سب کو معاف کرو، رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن فی زمانہ اس کے بالکل ہم برعکس دیکھ رہے ہیں کہ جہاں رحم ہونا چاہیے وہاں سخت ہے، وہاں انتہائی زیادہ انسان اس گراف سے نیچے گر چکا ہے جہاں اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ یوں کہا گیا کہ یہ انسان نہیں حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر۔ تو اب سوچے کہ جہاں جس کتاب میں حیوان سے بدتر انسان کو قرار دے، پھر انسان کا کیا مقام ہوگا۔ عزیز ہم چلتے ہیں، دانیال نبی کا صحیفہ ہے اور اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں ہے کہ خداون ہمارا خدا رحیم و غفور ہے اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ دیکھیں ہم خدا کے کتنے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا ہمیں جھنجھوڑتا ہے، بار بار ہمیں جگاتا ہے، بار بار ہمیں سمجھاتا بھی ہے، لیکن ہم کان نہیں دھرتے اس کی طرف۔ اب بھی وہ کہتا ہے کہ وقت بہت کم ہے تیرے پاس، چونکہ تجھے پلٹ کے میری ہی طرف آنا ہے، ایک دن تیری روح اس قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ تو توبہ کر اور جس کو ہم نے بھیجا ہے اپنا قائم مقام بنا کر، کامل انسان بنا کر اس پر ایمان لیا۔ لیکن ہم انسان اتنے ہر درم ہو گئے کہ ماننے کو تیاری نہیں خدا کی بات کو۔ آئیے ہم اب اچھا ہم اگر مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس کو خدا کی بات کو مان لیتے پھر کیا ہوگا؟ ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک مثال دینا چاہتے ہیں آپ خدمت میں، جناب یونہ نبی کا واقعہ۔ اور جناب یونہ کو قرآن میں یونس کہا گیا ہے، ان کے نام سے پورا ایک سورہ ہے، 10واں پارہ ہے اور 11واں پارہ ہے اور 10واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے یہ کہتے ہیں، اور 108 آیت اس میں ہے۔ لیکن آپ 107 آیت تک پڑھتے جائیں، کہیں بھی جناب یونس کا نام ہی نہیں ہے۔ میں بڑا تعجب میں تھا، کتنی قیمتی کتاب اور ان کے نام سے ایک سورہ موجود، صرف ایک آیت اس میں موجود ہے اور وہ 98 نمبر کی آیت ہے، ایمانہما الا قوم یونسا۔ میں چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ ہاں یونس کے قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ آپ نے غور کیا کہ جب یہ کون سا واقعہ؟ تو درمیان سے واقعہ ہے اور جناب یونس کا کوئی واقع نہیں ملتا۔ ہاں ایک سورہ انبیاء میں جا کر 21ویں سورہ میں جا کر ایک آیت ملتی ہے ہمیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے کوئی مسلمان بھائی بے انتہا مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب الفاظ کی بھی غلطی جی، کنتم کہہ دیتے ہیں، کنتو ہونا چاہیے تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں یہ ہے کہ خدا جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک جناب یونس کہتے ہیں بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ حالانکہ وہ لفظ قصور نہیں ہے، اس میں کہا ظالمین کا لفظ استعمال کیا کہ میں ظالمین میں سے تھا، میں نے اپنے پر ظلم کیا، میں نے دوسروں پر ظلم کیا۔ کون سا ظلم کیا انہوں نے؟ اب اس کی ڈیٹیل اگر چاہتے ہیں، تفصیل چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے، اور کتاب مقدس میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو یونہ نبی کا جو صحیفہ ہے اس میں آپ کو پوری تفصیل ملے گی۔ آئیے ہم چند آیت کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کے صحیفے کے پہلے باب کی پہلے سے 17ویں آیت کہ جب جناب یونہ کو بلاہٹ ہوئی، ان کو بلایا گیا تو کیا ہوا؟ یونہ بن امتی، خدا کا کلام یونہ بن امتی پر نازل ہوا کہ نینوا میں جا اور اس کے خلاف منادی کر کے، کیونکہ ان کی اشارات میرے حضور پہنچی ہے۔ کن کی؟ نینوا کے لوگوں کی، کہ انہوں نے خدا کے حضور بہت زیادہ گناہ کیا،
لیکن جناب جو یونا تھے یا جو یونس تھے، وہ بجائے نینوا جانے کے وہ ترسس کو چلے گئے، جہاز میں بیٹھے، وہاں کرایہ دیا اور ترسس کو چلے گئے۔ وہ جہاز ترسس جا رہا تھا، ان جگہ وہاں جا کے میں خدا سے کلام کروں گا۔ لیکن ترسس جانے والے جہاز میں سوار ہو گئے، لیکن خدا نے سمندر میں ایک ایسی آندھی بھیجی جس سے سخت طوفان برپا ہوا۔ ملا گھبرا اٹھے اور حیرانگی کی وجہ سے اپنے اپنے دیوتا کو پکارا اور اجناس سمندر میں اس لیے پھینک دیا تاکہ جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے، لیکن نہ ہوا۔ تب قرآن کے ذریعے پتہ چلا کہ یونا کا نام نکلا کہ اپنے مالک حکم عدولی کر کے بھاگ رہا ہے۔ تب انہوں نے غور کیا تو جناب یونا کو سوتا ہوا پایا۔ جگا کر پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا، تیرے وطن کہاں ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کس قوم سے ہے؟ تو جناب یونا یعنی یونس نے فرمایا کہ میں عبرانی ہوں اور آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، تیری وجہ سے ہم سب سمندری طوفان میں گر گئے۔ تو یونا نے کہا مجھے سمندر میں اٹھا کر پھینک دو۔ تو انہوں نے اسے پھینک دیا۔ خدا نے پہلے ہی ایک مچھلی مقرر کر رکھی تھی، جیسے سمندر میں پھینکا وہ مچھلی نگل گئی۔ اب مچھلی کا بھی تذکرہ ہے، لیکن مختلف مفسرین نے کہا کہ نہیں جی یہ سمندر کی بات نہیں بلکہ یہ دریائے فرات کی بات ہے۔ دریائے فرات میں کشتی جا رہی تھی۔ دریائے فرات اتنی گہرائی میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی مچھلی آئے کہ انسان کو نگل لے۔ عزیز ہم غور کرتے ہیں، اور جب یونس کا جو واقعہ ہے سورہ یونس جو ہے قرآن شریف میں، وہ میں نے کیا بتایا کہ آپ کو 11واں پارہ ہے اور 10واں نمبر کا سورہ ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل آپ کو بتا دیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ سورہ یونس 51 نمبر کا سورہ تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی 51 کا رہا۔ حضرت عمر کے زمانے بھی 51 کا تھا جب دوسرے خلیفہ ہوئے۔ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے زمانے میں اس قرآن کو جو لکڑیوں پر یا ہڈیوں پر اور کھال پر اور چھال پر مختلف چیزوں پر جو لکھی تھی سب کو جمع کیا انہوں نے، اس کی نقل اتاری اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب، ان کے پاس وحی آئی تھی کیا، اس کا ہمیں علم نہیں، یہ تو علماء یا مفتی حضرات ہی بتا سکتے ہیں آپ کے۔ ہاں تو اب انہوں نے اسے 10 نمبر کا سورہ بنایا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ جناب یونا نبی کے صحیفہ کے دوسرے باب کی 1 تا 10 آیت کہ جناب یونا کی توبہ اور رہائی ہوئی۔ کیسے کہ تب جناب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، یعنی نظر کی اور قربانی کی منت مانی۔ خدا نے توبہ قبول کی اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگال دیا۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں کہ اس کے تیسرے باب میں، تو اس کے بھی ابتدائی ہم 10 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے مختصر کے نینوا کے خلاف جناب یونا کا پیغام کہ خدا نے کیا کہا تھا، خدا کا کلام دوبارہ یونا پر نازل ہوا، جناب یونس پر دوبارہ نازل ہوا۔ خدا کے حکم کے مطابق 3 دن کی مسافت طے کر کے گیا، نینوا شہر پہنچا، کیونکہ نینوا بہت بڑا شہر تھا۔ 1 دن چلا اور منادی کی کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر نینوا کو پہنچی تو وہ اپنے تخت پر سے اٹھا، کون؟ نینوا کا بادشاہ۔ نینوا کا بادشاہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس جو تھا اسے اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر خاک پر بیٹھ گیا، اور پورے ملک میں یہ منادی کرا دی کہ کوئی بھی انسان یا حیوان، کوئی بھی گلہ یا رما کچھ بھی نہ چکھے، گویا کہ روزہ رکھیں، اور سب کے سب ٹاٹ اوڑھ کر ملبس ہو جائیں، یعنی لباس، ٹاٹ کا لباس پہن لیں، اس کو اوڑھ رہے ہیں، اور خاک پر سجدہ ریز ہو کر خدا کے حضور اپنے اپنے گناہوں کی بار، جو بھی گناہ ان کے ذہن میں آتا اس کی معافی مانگے، اور پھر معافی مانگے، شاید خدا کرے، رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور جب خدا نے ان کی حالت دیکھی تو اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو خدا نے ان نینوا کے 1,20,000 انسان اور بہت سارے مویشی جن پر عذاب نازل کرنے کو تھا، عذاب نازل نہ کیا۔ اب سوچے 1,20,000 انسان اور مویشی پر اگر خدا نازل کرتا تو کتنی جانیں ضائع کرتی؟ 1,20,000۔ لیکن خدا رحیم ہے اور اس نے کیا کیا؟ اپنے رحم کو وہاں پہ اس نے استعمال کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی میں ہے کہ رب الافواج اس روز
وہ میرے لوگ بلکہ وہ میری ملکیت ہوں گے، اور میں اس پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ اب خدا باپ بن گیا اور سب پر رحم کیا۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں، میں نے کہا تھا آپ سے کہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی کامل شخصیت ہمارے درمیان خدا نے بھیجا جو کامل انسان بن کر آیا اور کامل خدا تھا۔ جب اس نے نور ہو کر بشریت کا جامہ پہنا تو اس نے ہماری خاطر ہر قسم کی تکلیف اٹھائی، کانٹوں کا تاج پہنا، جسم اس کے لہو لہان کیے گئے، لیکن وہ اتنا رحم دل کہ جب اسے مصلوب کیا گیا تو وہاں بھی اس نے دعا کی کہ باپ یہ نہیں جانتے، انہیں معاف کر۔ اتنا بڑا حوصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہی خدا کا جو رحیم بن کر ہماری زمین پر آیا، اور ہم سے اس نے ایسی محبت کی کہ جیسے اکلوتے بیٹے سے، سگے بیٹے سے کوئی محبت کرتا ہے۔ عزیزو، بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے کہ نابیناؤں کو بینائی عطا کی۔ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں، نابینا تین قسم کے، ایک آنکھ کا نابینا ہے، ایک عقل کا نابینا ہے، اندھا ہے، ایک روح کا اندھا ہے، لیکن وہ نابینا روح کا اندھا نہیں تھے، آنکھ کے اندھے ضرور تھے۔ جب مسیح گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اور انہوں نے رحم کیا۔ کیا؟ مسیح کی، چونکہ ابن داؤد وہ لقب تھا جناب مسیح کا جو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے روحانی علم رکھنے والے کے یا روحانی آنکھ رکھنے والوں کے۔ لیکن وہ فقیہ فریسی جو تھے، علم تو رکھتے تھے شریعت کا، لیکن اصل میں وہ روح کے اندھے تھے۔ تو اب ہم پرانا عہد نامہ یا نیا عہد نامہ آپ کہیں سے بھی تلاوت کریں گے، اس میں رحم ہی ملے گا۔ اور جناب مسیح جب دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، رحم جو ہے وہ عارضی نہیں ہے، عارضی صفات نہیں ہے، بلکہ وہ ابدی صفات ہے، ازلی صفات ہے۔ تو اب کون چاہتا نہیں کہ جو ازلی اور ابدی صفات کا حامل ہو جائے؟ جو ابدی زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، توبہ کریں اور جناب مسیح کو قبول کریں، توریت یا کتاب مقدس کا مطالعہ کریں۔ ہمارا ایڈریس، آپ کو جو بھی سہولت میں میسر ہو آپ ہمیں کر سکتے ہیں، اپنا پورا ایڈریس بھیجیں تاکہ ہم کتاب مقدس آپ کو مفت یعنی فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آئندہ نشست میں پھر ملاقات کریں گے۔ اس وقت کی اجازت، خدا حافظ ناصر۔